الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وإنك لعلى خلق عظيم۔ سامعین کرام، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر بچپن یعنی یتیمی کا دور، اور پھر اس میں حضرت جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت اور ان کے دودھ پلانے کا دور، پھر اس کے بعد شق الصدر، اور اس کے بعد پھر واپسی، پھر ان کے والدہ کی انتقال، پھر اس کے بعد مکۃ المکرمہ کی واپسی، اور پھر دادا جی کا انتقال تک کہ ہم نے آپ کو یہ سارا کچھ صورتحال بتا دیا ہے۔ آج کے اس بیان میں مکۃ المکرمہ کے ماحول یعنی 6 چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، 6 وہ واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال سے لے کر کے 25 سال تک کے جو یہ درمیان کا جو عرصہ ہے، اس میں 6 بڑے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھ کر ہم پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی امتی ہیں اور جتنے بھی ماننے والے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہو جائے۔ ہمارے بچے بھی، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری بچیاں، بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں اور ہمارے بزرگ مائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا ہے۔ تو آج کے اس بیان میں 6 وہ واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوئے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال کی ہے، اور مکہ کا جو ماحول ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ یعنی مکے میں ظلم، زیادتی، شراب نوشی اور یتیموں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی تھی، اور بت پرستی یہ عام تھی، لیکن اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول میں بالکل محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی بت پرستی میں شریک ہوئے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ظلم میں شریک ہوئے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زیادتی میں شریک ہوئے کسی کے ساتھ، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے مشغلے میں یا کسی ایسے ماحول اور کھیل میں شامل ہوئے جو انسانیت اور اللہ کے حکموں کے خلاف ہو، انسانیت یعنی انسانی فطرت کے خلاف ہو، اور اللہ جل جلالہ کے حکموں کے خلاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ایسے ماحول یا کسی بھی ایسے کام کا حصہ نہیں بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمر مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا جس کو حرب الفجار کہتے ہیں، یعنی جنگ فجار۔ یہ وہ جنگ ہے جو حرمت کے مہینے میں لڑی گئی، جن مہینوں میں اللہ جل جلالہ نے منع فرمایا تھا کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا یہ حرام ہے، لیکن جنگ فجار، حرب الفجار اسی مہینے، حرمت کے مہینے میں لڑی گئی، اور یہ جنگ عرب قبائل کے اندر
شروع ہوئی، اور سیرت کی کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ یہ جنگ تقریباً 4 سال تک جاری رہی مختلف مواقع پر. کبھی اس میں تھوڑا سا وقفہ آیا، پھر یہ جنگ شروع ہوئی، پھر وقفہ آیا، اسی طرح یہ 4 سال تک کہ یہ جنگ جاری رہی مکۃ المکرمہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کسی سے لڑائی نہیں کی، براہ راست کسی سے جنگ نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس عمر میں تھے، اور اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کیا کہ اپنے چچا ابو طالب کو تیر اٹھا کے دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی اپنے چچا کی، بس یہاں تک شریک ہوئے. یہ جنگ تقریباً 4 سال تک جاری رہی. اس کے بعد ایک اور واقعہ آتا ہے، اور اس سے کہتے ہیں حلف الفضول. یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے عرب قبائل کے اندر، جو بڑے قبائل تھے ان کے اندر ایک معاہدہ ہوتا ہے. حلف الفضول کے معنی فضیلت والا معاہدہ یا انصاف پر مبنی ایک معاہدہ ہوا. اس میں سارے قبائل، عرب قبائل کے بڑے سردار اور بڑے لوگ جو اچھے لوگ تھے، جو انصاف پسند تھے، اور جو یہ چاہتے تھے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، انہوں نے آپس میں سب بیٹھ کے عبداللہ بن جدان ایک مشہور مکے کے سرداروں میں سے تھے، اور یہ قریش میں سے قبیلہ تیم، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ ہے، اور یہ قبیلہ انتہائی اخلاق اور انتہائی عزت اور احترام والا قبیلہ ہے. اس قبیلے کے جو بڑے تھے سردار، جو انتہائی با اخلاق تھے، عبداللہ بن جدان، ان کے گھر یہ سارے جمع ہوئے عرب قبائل اور قبائل کے جو سردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے. اس معاہدے کے کچھ نکات تھے، اس میں جو سر فہرست ہے وہ یہ ہے کہ مکہ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا آج کے بعد. یعنی کوئی مکۃ المکرمہ میں رہنے والے لوگ ہیں یا وہ باہر سے سفر کر کے آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگی تو ہم سب اس مظلوم کے ساتھ ہوں گے اور اس کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے. اب اس واقعہ کے اندر بھی ایک تفصیل ہے، اور وہ کافی طویل تفصیل ہے، لیکن وقت کے اختصار کے ساتھ کہ یہ معاہدہ کیوں ہوا، اس میں صرف اتنا سا میں عرض کروں کہ ایک شخص آیا مکۃ المکرمہ، اور اس نے کچھ سامان عرب کے لوگوں میں، جو مکے کے لوگوں میں سے کچھ لوگ تھے یا کوئی ایک شخص تھا، ان کو بیچا. اس نے ان کے ساتھ ان کو پیسے نہیں دیے، تو وہ شخص آ کر کے بیت اللہ کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اشعار میں مکے کے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، اور اس میں مختلف ایک طویل بیان ہے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن یہ جو معاہدہ ہے، اس کے ایک اہم نکات میں سے پہلا جو نکتہ ہے وہ یہ تھا کہ آج کے بعد کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ جبر نہیں ہوگا. یہ معاہدہ ہوا مکے کے سرداروں کے بیچ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بذات خود شریک ہوئے، شرکت فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب اسلام نافذ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا مکے کے سرداروں کے بیچ، اگر اسلام میں بھی اس طرح کی کسی معاہدے کی ضرورت پڑی تو میں اس میں شرکت کروں گا. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے یا نوجوانی سے یا جوانی سے انتہائی انصاف کو،
احترام کو، عزت کو، آداب کو اور اخلاق کو پسند فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں فرمائیں گے؟ کیونکہ تربیت اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مکے کا ماحول انتہائی عجیب و غریب ماحول تھا، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول میں محفوظ رکھا۔ پھر یہ انصاف پر مبنی یہ بہت بڑا معاہدہ حلف الفضول، یہ جو معاہدہ ہوا انصاف پر مبنی فضیلت والا معاہدہ، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاہدہ عبداللہ بن جدان کے گھر ہوا تھا، اگر اس طرح کے معاہدے کی ضرورت اسلام میں بھی کبھی پڑے گی تو میں اس میں شریک ہوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے لوگوں میں دیانتداری، امانت داری اور اخلاق اور عزت اور ادب کے اس تمام اچھے جو اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمائے، ان چیزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر میں انتہائی معروف اور مشہور ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بچپن میں بھی انتہائی دوسرے بچوں سے مختلف تھے طبیعت کے، جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے تو وہاں کے اور ماؤں نے اور عورتوں نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی کہتی تھی عورتیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ اور بچوں سے مختلف ہے، اور پھر یہ جو دور ہے جوانی نوجوانی کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی دیانتداری اور انتہائی عزت، انتہائی امانت داری اور انتہائی درجے کے اخلاق، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً آپ عظیم اخلاق والے ہیں، عظیم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کتنے بہترین اخلاق والے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی میں یا جوانی میں تجارت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مختلف لوگوں کے بکریاں چرایا کرتے تھے، محنت فرماتے تھے، مزدوری فرماتے تھے، حلال طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائیں یا کوئی بھی کام کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجرت لیتے تھے، اور اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دیانتداری اور امانت داری اور اتنے اچھے اخلاق، بلند اخلاق کی وجہ سے جو لقب ملا ہے الصادق الامین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی درجے کے سچے اور انتہائی درجے کے امانت دار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کا لقب ملا، اور مکے کا ہر شخص، چاہے وہ اپنوں میں سے تھا چاہے وہ غیروں میں سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق سے اور اس امانت داری سے اور اس دیانتداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر ہوتا ہے، تجارتی سفر، اور وہ سفر جو ہے وہ مکے کے تجار میں سے، جو مکے کے بزنس مین تھے بڑے بڑے، اس میں سے ایک عورت جس کا نام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی ایمان لانے والی خاتون ہے۔ خواتین میں، عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون۔ تو مکے کے جو بزنس مین تھے اس میں ایک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے
امانت دار ہیں، صادق ہیں اور امین ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے قافلے کے ساتھ چلیں اور میرے اس مال کو شام لے جائیں، اور اپنا ایک غلام ساتھ کیا خدیجۃ الکبریٰ نے کہ آپ اس کو بھی ساتھ لے جائیں اور آپ اس مال کو شام لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے اور اس مال کے ساتھ روانہ ہوئے شام کی طرف، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام بھی ساتھ تھا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ کی گفتگو سے اور آپ کے دیانتداری اور امانت داری سے وہ غلام بھی انتہائی متاثر ہوا، اور یہ شام پہنچے۔ شام میں مال کا جو بھی سودا ہوا، جو بیچا گیا، اس میں اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ برکت بھی دی۔ واپسی پر جب شام سے واپسی ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو غلام تھا، انہوں نے سارا احوال حضرت خدیجہ کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی دیانتدار ہیں، اور میں ان کے ایک ایک بات سے متاثر ہوا ہوں، اور کیوں نہیں ہوں گے جس کی تربیت اللہ جل جلالہ فرما رہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات سے متاثر ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 25 سال، یعنی 15 سال سے اوپر اور 25 سال سے نیچے، یہ بیچ درمیان کا عمر ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 25 سال کی تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہے، لیکن پیغام بھیجا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا، اور ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے یہ نکاح پڑھایا، اور اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس نکاح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون اور رحمت کا ذریعہ بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال آیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پر خرچ کیا۔ اب ہمیں اس 6 واقعات سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نوجوانی، جوانی، یعنی 25 سال تک کی یہ جو عمر ہے، یہ جو وقت ہے، اس میں 4 چیزیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے ماحول میں رہیں، پاکیزگی، کہ اگر آپ جوان ہیں، یہ سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے، اور خاص کر امت کے نوجوانوں کے لیے، کہ اگر آپ نوجوان ہیں، آپ جوان ہیں، تو آپ کی زندگی بھی پاکیزہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو، یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال سے لے کے 25 سال کے درمیان جو عمر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پاکیزگی سے گزاری۔ کسی بھی ایسے کام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ نہیں بنے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہو۔ تو نوجوانوں کو، خاص کر ہم سب کو اور نوجوانوں کو، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ بھی اپنے زندگی کو پاک و صاف رکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سے ابھی بھی کوئی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا ہے،
یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ناراضگی کا ذریعہ بنا ہے، تو آپ کے پاس بہترین آپشن ہے توبہ کرنے کا، کہ آپ اللہ کے حضور توبہ کریں ان گناہوں سے اور اپنی زندگی کو پاک اور صاف رکھیں۔ دوسری چیز دیانت داری۔ دیانت داری بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے اس عمر میں وہ کتنے اخلاق سے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرماتے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ کسٹمر کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، یہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کا طریقہ بھی ہم سیکھیں کہ ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر تھا، پاک اور صاف زندگی اور بہترین دیانت داری، اور اس کے ساتھ یہ جو حلف الفضول کا جو معاہدہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے کہ آپ بھی ظلم اور بربریت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ملک کے اندر، معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، محلے کے اندر اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وہ آپ کو علم ہے کہ یہ شخص مظلوم ہے، تو آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے، آپ کو بھی لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی اس شخص کے ساتھ جو مظلوم ہے، ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہیں، اس کی سیرت میں سے ہیں کہ اس مظلوم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر آپ کے ملک میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہی ہو تو آپ بھی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس ظالم حکمران کے خلاف، اس جابر حکمران کے خلاف بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور آپ مظلوم کا ساتھ دیں اور مظلوم کے ساتھ آپ ان کی طاقت اور بازو اور ان کی جرت بنے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سکون اور راحت اور رحمت ملی، تو یہ سبق ہمیں بھی دیا جا رہا ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں یا جو بیٹیاں ہیں جنہوں نے گھر آباد اللہ نے جن کی کیے، وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے سکون اور راحت اور عزت اور برکت کا ذریعہ بنے، رحمت کا ذریعہ بنے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ بیوی جس کو شوہر دیکھے وہ گھر میں داخل ہو اور وہ اپنے بیوی کو دیکھے، اور بیوی ایسی ہو کہ شوہر دیکھ کے ان کو سکون ملے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایسی عورت، ایسی بیوی پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہے، اور ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی فرمان بردار ہو اور اپنے شوہر کی عزت اور اس کے وقار رکھنے والی ہو، وہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور وہ جو اپنا سب کچھ نکاح کے بعد اپنا سارا کچھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے کہ میری عزت، میرا مال، میرا سب کچھ اللہ کے بعد تیرے ہاتھ میں ہے، جیسے آپ راضی ہوں گے، جس پر آپ راضی ہوں گے میں اس پر راضی ہوں۔ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، وہ سوکھی اور کم روٹی اور کم کھانے پہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہیں، وہ ایک مختصر اور ایک کمزور سے گھر میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہ گزارا کرے، اور وہ ایک اعلیٰ محل میں بھی اپنے شوہر کے تابعدار اور فرمانبردار رہیں۔ ایسی عورتوں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اور ایسی عورتیں اپنے شوہروں کے لیے، اپنے گھر اور بچوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جو اس کے خلاف ہو، اپنے شوہر کے نافرمان عورت ہو اور وہ گھر میں
بجائے اس کے کہ گھر کے ماحول کو بنائے، اپنے بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے کرے، اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھے، اور اگر وہ نہیں رکھتی، وہ اس کے خلاف ہے، اپنے بچوں کی تربیت بھی صحیح نہیں کر پا رہی ہے، اپنے شوہر کی عزت کے خیال بھی نہیں رکھتی، وہ بد اخلاق بھی ہے، کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ بات ہی نہیں کر سکتے کہ اگر میں اس بہو سے، اپنے اس بیٹی سے، اپنی اس بہن سے، اپنے اس بھابھی سے یا اپنی اس بیوی سے کوئی بات کروں گا تو سامنے سے مجھے جواب وہ ایسا ملے گا جو میں سننا نہیں چاہتا۔ تو ایسی عورتیں یہ شوہر کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی ایک عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے ہم سیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں۔ آگے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی زندگی گزاری، اپنے ازواج کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، دین اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، کیسے کیسے وہ غزوات میں شریک ہوئے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، ان کی سنتوں اور شریعت پر، اور اللہ اپنے احکام پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔